بسم اللہ الرحمن الرحیم فام والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام اور کتاب و سنت کے متوالوں، آپ حضرات نے جو آیت کریمہ سماعت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے تمام عبادات کا مغز اور اصل چیز کو بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزے رکھنا بھی عبادت ہے، صدقات و خیرات کرنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی عبادت ہے۔ ان تمام عبادات کا مغز اور اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر انسان کے دل میں تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، خلوص نیت ہوگی، تو انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اگر انسان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، صدقات و خیرات کرتا رہے، نیکی کے تمام کام کرتا رہے، اگر انسان کے دل میں خلوص اور تقویٰ پیدا نہیں ہوتا ہے، تو یہ بڑے سے بڑا عمل بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ایک ادنا صحابی اگر مٹھی بھر جوں اللہ کے راستہ میں خرچ کر دے اور ایک عام آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، وہ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں خلوص اور تقویٰ اس قدر موجود تھا کہ وہ تھوڑا سا عمل بھی کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دے دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک صحابی رسول کو دیکھا، وہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجبت، اس پر واجب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی ہے۔ یعنی دیکھنے میں یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن خلوص نیت ہونے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا عمل قرار دیا ہے کہ وہ جنت کا سبب بن گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ کے میدان میں ایک آدمی کافروں کی صف سے نکلا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلم او اقاتل، اسلم او اقاتلو، پہلے میں اسلام لاؤں یا آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤں؟ اس نے سوچا کہ یہ جنگ کا موقع ہے، اگر میں اسلام لانے میں مشغول ہو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کافر حملہ کر دیں اور نقصان پہنچائے۔ اس نے کہا، پہلے میں اسلام لاؤں یا جنگ میں شریک ہو جاؤں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم ثم قاتل، اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَسْلَمَا فَقَاتَلَا فَقُتِلَا، وہ اسلام لایا اور جنگ میں شریک ہوا، فَقُتِلَا، بس وہ شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَمِلَ قَلِيلًا نُجِرَ كَثِيرًا، اس نے عمل تھوڑا کیا، اللہ کے ہاں درجہ اس نے زیادہ حاصل کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، اس نے آ کر کہا، مسجد میں پھر رہا تھا، آپ نے اس کو طلب کیا، فرمایا کیا تم مجھ پر اسلام لاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے تورات اور انجیل میں میرا ذکر نہیں پڑھا؟ اس نے کہا تورات میں بھی پڑھا ہے، انجیل میں بھی پڑھا ہے، لیکن کچھ خوبیاں میں آپ میں وہ موجود پاتا ہوں، کچھ نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی خوبی مجھ میں نہیں پاتے ہو؟ اس نے کہا کہ تورات اور انجیل میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا، رسول آئے گا، وہ نخلستان کی وادی میں آئے گا، یعنی کھجوروں والے علاقے میں آئے گا، اور دوسری خوبیوں کو بھی میں پاتا ہوں آپ میں، لیکن ایک خوبی جو تورات اور انجیل میں لکھی ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کے ماننے والوں میں سے 70,000 افراد کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن آپ کے ساتھ تو چند صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے یہ خوبی جو ہے 70,000 افراد کی، وہ آپ کے پاس اتنے افراد ہی نہیں ہیں، تو اس لیے یہ میں آپ میں وہ معلوم نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت بیان کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 70,000 کی بات کرتے ہو، اور 70,000 ہوں گے، اور 70,000 ہوں گے، یعنی 70,000 کتنی میری امت بڑی ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 افراد کو میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اور التجا کی۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اور التجا کی کہ اور زیادہ بڑھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 کو میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ اس لحاظ سے 4 ارب 90 کروڑ افراد بنتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ نے امت محمدیہ کو اعزاز بخشا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے وہ 70,000 افراد کون ہوں گے؟ وَيَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوں گے، جن کا عقیدہ توحید ہوگا، شرک سے پاک ہوں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہوں گے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوں گے، وہ لوگ ان میں شامل ہوں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی چھوٹا سا عمل کرتا ہے، اگر وہ نیت اس کی خالص ہے
تو اللہ رب العالمین اس عمل کو بہت بڑا بڑھا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان خلوص نیت کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور صدقہ کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح کوئی آدمی بچڑے کو رکھتا ہے یا اونٹنی کو پالتا ہے، اس کو پالتا رہتا تاکہ وہ جوان ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ ایک کھجور جو اللہ کے راستہ میں خلوص نیت کے ساتھ خرچ کی تھی، اللہ کے راستہ میں دی تھی، اللہ رب العالمین ایک پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہے، ارادہ پختہ ہے، سوچ بلند ہے، دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، وہی انسان کی نجات کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اللہ رب العالمین اس کو آدھی رات اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے صبح کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لیا، اللہ رب العالمین ساری رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنا اعزاز امت محمدیہ کو بخشا ہے۔ عمل تھوڑا سا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کی نیت خالص نہ ہوئی، ارادہ صحیح نہ ہوا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بڑے سے بڑا عمل بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے روز تین قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک وہ آدمی آئے گا جس نے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا، اپنی گردن کو کٹوا دیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے، تجھے میں نے جوانی سے نوازا تھا، تو نے جوانی کو کہاں پر خرچ کیا؟ وہ کہے گا، اللہ تیرے راستہ میں لڑتے ہوئے میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا، تو نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ تجھے بہت بڑا بہادر کہا جائے، دنیا میں کہہ دیا گیا آج میرے پاس اجر و ثواب نہیں۔ حالانکہ شہید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید کے خون کا ابھی قطرہ زمین پر نہیں گرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میدان کارزار میں ایک لمحہ کے لیے مجاہدین کا پہرا دینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ اتنا اعزاز ہے شہید کا، اگر نیت خالص نہ ہو اور دل میں تقوی موجود نہ ہو، ریاکاری ہو، نمود و نمائش ہو، بڑے سے بڑے عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سخی آدمی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا،
جس نے مساجد کو تعمیر کیا، مدارس کو تعمیر کیا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو دیتا رہا، اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا رہا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو نے مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستہ میں میں دن رات خرچ کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تجھے بہت بڑا سخی کہا جائے، دنیا میں تجھے سخی کہہ دیا گیا، آج میرے پاس اجر و ثواب نہیں ہے۔ تیسرا وہ آدمی آئے گا جس نے رات دن دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھاتا رہا، وعظ و نصیحت کرتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، قرآن کی تعلیم دیتا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو نے علم کو کہاں پر خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستہ میں میں دن رات وعظ و نصیحت کرتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، قرآن کی تعلیم دیتا رہا، دین سکھاتا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تجھے بہت بڑا عالم اور قاری کہا جائے، تیرے علم کے چرچے ہوں، دنیا میں تجھے سب کچھ کہہ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ان تین قسم کے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں اتنے بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود اگر انسان کی نیت میں خلوص موجود نہیں ہے، ریاکاری اور نمود و نمائش موجود ہے، انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد 5 وقت کی نماز ادا کرنا، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھ لینا، اگر نصاب تک پہنچے مال تو زکوٰۃ ادا کرنا، اگر حج کی طاقت ہو تو حج کر لینا، جس سے اللہ اور اس کے رسول روک دیں اس سے رک جانا، جس کا حکم دے وہ کام کرتے رہنا۔ وہ جلدی سے اٹھا، اسلام کو قبول کیا اور جلدی سے اٹھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم نہ اس میں میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ وہ جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، وہ جنتی جا رہا ہے۔ ایک اور آدمی کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آ کر اسلام کو قبول کرتا ہے اور کہا کہ اسلام لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو کہا کہ یہ چیزیں عمل کرو۔ اس نے کہا قسم اٹھا کر فرمائیں کیا دین اتنا ہے؟ اس کے دل میں خیال تھا اگر دین اتنا آسان ہوتا تو ابو جال، عتبہ، شیبہ یہ بڑے بڑے لوگ کیوں نہ اس مسلمان ہوتے، شاید یہ بہت مشکل دین ہے۔ اس نے کہا کہ آپ قسم اٹھا کر فرمائیں کیا دین اتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا دین اتنا ہے۔ 3 مرتبہ اس نے قسم اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا دین اتنا ہے۔ وہ خوشی کے ساتھ دوڑ پڑا کہ میں اپنے قبیلے کو جا کر بتا دوں کہ دین تو بہت آسان ہے، دین تو بہت تھوڑا ہے۔ اور وہ خوشی کے ساتھ سواری پر سوار ہوا اور سواری سے گرا، وہیں پر وہ شہید ہو گیا۔ ابھی اس نے عمل بھی کوئی نیکی کا نہیں کیا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی صدقہ نہیں کیا، لیکن اس نے اسلام کو سچے دل سے قبول کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔
اللہ تعالیٰ تو انسان کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کس قدر میرا بندہ میرے پاس آئے میں اس بندے کو معاف کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے 99 عیسے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک عیسیٰ پوری مخلوقات کو دیا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جس کے پاس 99 عیسے ہوں اور ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا برداشت نہیں کرتی، اللہ رب العالمین کیسے کرے؟ اللہ رب العالمین تو بخشنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دروازے پر آئے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں اور اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک ایسا آدمی، اس نے 99 افراد کو قتل کیا، لمبا واقعہ، پھر اس نے 100 افراد کو قتل کر دیا اور اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کسی نے کہا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر نیک لوگوں میں جا کر رہنا شروع کر دو، اللہ کی عبادت کرو وہاں پر۔ ابھی وہ جا رہا تھا، فوت ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذوالکفل نامی آدمی پوری زندگی برائیاں کرنے والا، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرنے والا، ایک دن اس نے گناہ کا ارادہ کیا، عورت نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اسی رات اللہ کی سامنے سجدے میں گر جاتا ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، اور جب رات کو وہ فوت ہو جاتا ہے، صبح کو لوگ آئے، دیکھا کہ وہ فوت ہو گیا، اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ ذوالکفل، اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے دروازے پر جب انسان سچے دل کے ساتھ آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے ذریعہ نجات بنا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا بڑھاپے کے عالم میں آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، لیکن اب میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ رب العالمین میرے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جو بھی گناہ ہو جائیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت، اس نے زنا کر لیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی مجھے سزا دے دیجئے، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، پھر دوسری طرف آئی، پھر منہ پھیر لیا، پھر آ گئی، پھر آپ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو اس وقت آنا، پھر بچہ پیدا ہوا، پھر وہ آ گئی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو واپس کر دیا، فرمایا جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا پھر آنا، پھر وہ واپس آئی اور اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا، وہ کہا مجھے سزا دیجیے، مجھے دنیا میں گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو زمین میں گاڑ کر سنسار کر دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی ہڈی اس کے سر پر ماری جس سے خون کا فوارہ پھوٹا، اور وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئی۔ اس نے کہا پلید عورت جاتے ہوئے میرے کپڑوں کو بھی پلید کر دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تو نے بہت تم نے اچھی بات نہیں کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گناہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے، اللہ رب العالمین اسی کی توبہ کی وجہ سے 70 گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ ایک حدیث میں 100 کا بھی ذکر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب انسان آ جاتا اور اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی فراخی پیدا فرما دیتا اور آخرت میں بھی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اپنے دل میں تقوی پیدا کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو غموں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورت عشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد سورت عشر کی 3 آیات پڑھ لیتا ہے، صبح کو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے صبح کو گھر سے نکلتا ہے، شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں، اور جو شام کو اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی اور کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، جبکہ پہلی امتوں کے لیے ایک ہی مسجد ہوتی تھی، ایک ہی جگہ سجدے کی ہوتی تھی، سب کو وہاں پر جا کر نماز ادا کرنی پڑتی تھی، لیکن امت محمدیہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہر پاک جگہ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد قرار دیا ہے۔ یہ امت محمدیہ کو اعزاز ہے۔ آج ہمیں چاہیے ہر نیکی کا کام کرنے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے اپنے دل میں خلوص نیت کو اختیار کر لے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، سجدے کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے اتنے لاتعداد فرشتے موجود ہیں۔ بیت معمور کے ارد گرد وہ اللہ کے فرشتے ہر روز 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے ایک بار طواف کر لیا اس کی قیامت تک پھر دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اتنے فرشتے موجود ہیں۔ مچھلیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، چرندے اور پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، صرف ہم اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم سجدے سجود کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے سجدوں کا زیادہ کرنے سے اللہ کی شان بڑھ نہیں جاتی،
اگر ساری کائنات اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ کی شان میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی ہے۔ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، جب اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔